فلسفہ کربلا میری نسلوں کو پہنچایا گیا کہ صرف نماز بچانے کے لیے حسین گئے تھے. مقصد حسین کو چھوٹا نہ کرو. مجھے آج ننکانہ میں بلایا گیا مجلس پڑھنے کے لیے. میں پہلے پہنچ گیا. انہوں نے کہا کھانا کھانا. میں نے کھانا کھایا. چائے پی لیجیے. میں نے چائے پی لی. اب اگر کل کوئی یہ کہے کہ الوی صاحب کھانا کھانے اور چائے پینے آئے تھے اور جاتے ہوئے مجلس بھی پڑھ گئے, تو میں یہ بھی انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے وہ کام نہیں کیا. لیکن میرا اصل مقصد کھانا کھانا یا چائے پینا نہیں. پڑھنے مجلس آیا تھا, وہ بھی کھایا گیا. حسین نے نماز بھی بچا لی. صرف نماز نہیں, ہاں نماز بھی بچی. ہاں جو اردو کے رموز سمجھتے ہیں میں ان کے لیے جملہ کہتا ہوں, نماز ہی نہیں بچی, نماز بھی بچی. صرف نماز نہیں, ہاں نماز بچ گئی. نماز تو اسی دن بچ گئی تھی جس دن حسین پشت رسول پہ آ گئے تھے. اور ہمارے ممبر سے بعض لوگ پڑھتے پڑھتے عشق میں کہہ جاتے ہیں کہ حسین صحابہ کی گردنوں پہ پاؤں رکھتے ہوئے نانے کی پشت پہ آ گئے. جس کی گردن پہ حسین پاؤں رکھتا پھر وہ رضی اللہ ہی رہتا. مقصد حسین کو چھوٹا نہ کرو. بقائے توحید تھی, راز توحید پوشیدہ تھا. 1.25 لاکھ نبیوں کے وعدے کی تکمیل کا نام حسین. اگر چاہیں تو بڑی جلدی رخ موڑ کے ایک نتیجہ اور دے دیں. آدم سے لے کے خاتم تک سب نبیوں نے وہاں وعدہ کیا تھا کہ ہم تجھ سے عشق کریں. محبت اور ہے, عشق اور. محبت میں سوچا جاتا ہے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. آگ میں ہمیشہ عشق چھلانگ لگا, خطروں سے ہمیشہ عشق ہے. محبت میں مانگا جاتا ہے, عشق میں دیا جاتا ہے. محبت میں مانگ مانگ کے بھی بھوک ختم نہیں ہوتی. نمازی اللہ سے محبت کرتے ہیں, ماتمی حسین سے عشق کرتے ہیں. واللہ بخدا نفس کا قتل ہو گیا, جہاں جانا چاہیے تھا وہاں یہ جملہ نہیں گیا. جو بندے چپ ہیں میں ان کے سامنے پوری تعریف کر دوں, پوری وضاحت کر دوں. نمازی ابھی اپنا سجدہ مکمل نہیں کرتا, اسے یہ بھی نہیں پتا کہ وضو کا پانی پاک تھا یا نہیں پاک تھا, لباس میرا اس قابل تھا یا نہیں تھا, کہ نیت اچھی تھی یا نہیں اچھی تھی. نماز میں کبھی ادھر خیال گیا, کبھی ادھر خیال گیا, کبھی ادھر تصور گیا, کبھی ادھر تصور گیا. پھر بھی 2 رکعت کی الٹی سیدھی نماز پڑھنے کے بعد وہی بیٹھ کے کہنے لگا مجھے رزق چاہیے, مجھے دولت چاہیے, مجھے گھر چاہیے, مجھے گاڑی چاہیے, مجھے اولاد چاہیے, مجھے جنت چاہیے, مجھے بخشش چاہیے. رکھ میرے سر پہ قرآن. ماتمی زنجیر کی چھنکار کے ساتھ حلقہ ماتم میں جاتا ہے, ماتم کر کے یہ نہیں کہتا جنت دے دے, بخشش دے دے, وہ محبت ہے. جہاں عشق ہے وہاں مانگا گیا, یہاں حسین کے نام پہ دیا گیا. لہو کی سلام, جان کی سلام, مال کی سلام. مطلب صاحب بس ایک عشق پڑھنے لگا, ایک راز پڑھنے لگا. راز آج تک سمجھا گیا کہ امام حسین کی شہادت کو اپنوں اور بیگانوں نے بھی معمولی سمجھا.
اس لیے فقیر نے کہا تھا بیان سر شہادت کی اگر تفصیل ہو جائے مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر، راز ہی نہیں پڑھا گیا، غریب حسین غریب حسین غریب حسین، اختیارات حسین تو پڑھتے نہیں گئے۔ قصور عوام کا نہیں، قصور منبر کی علمی غربت کا۔ ہم نے تمہیں کٹتا ہوا حسین دکھایا ہے، للکارتا ہوا حسین نہیں۔ محبت اور عشق اور محبت میں مانگا جاتا ہے، عشق میں لیا جاتا ہے۔ محبت میں قربانی نہیں ہوتی، عشق میں قربانی۔ خدا نے کہا تھا محبت نہیں عشق چاہیے۔ 1.25 لاکھ نبیوں نے وعدہ کیا ہم تجھ سے عشق کریں، خدا نے پہلا نبی تو زمین پہ اتارا عشق کے وعدے کی تکمیل کے، نام اس کا آدم تھا۔ ابھی عشق کے توحید کا سوچ رہا تھا یا ایک بیٹا قاتل نکلا ہے۔ خدا نے کہا جہاں اولاد قاتل ہو وہاں عشق کیسے؟ اگلا نبی نوح آ گیا، عشق کا وعدہ پورا کرنے لگا، بیٹا باغی نکل رہا ہے۔ خدا نے کہا تو بھی عشق نہ کر۔ ایک نبی آیا نام جس کا ابراہیم تھا۔ عشق 3 چیزیں تو پہلے قربانی مانگو، جان، مال، اولاد۔ یہ 3 وہ بنیادی امتحان ہے جو عشق میں سب سے پہلے دینے پڑے۔ خدا نے ابراہیم سے کہا عشق ہے مجھ سے، عشق ہے، فرمایا امتحان دے۔ پہلا امتحان مال کا لکھا گیا، اللہ کی ایک تصویر سننے کے لیے بکریوں کا ریوڑ دے دیا، پورے واقعات نہیں مجھے پڑھے۔ پہلا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس۔ دوسرا امتحان ہوا، خدا نے کہا جان کا امتحان دے، ابراہیم نے جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا، امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس۔ تیسرا اور آخری امتحان اولاد کا آ گیا۔ ابراہیم 2 امتحانوں میں اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم اولاد والا امتحان دینے کے لیے اسماعیل کو ہاتھ میں لے کے قربان گاہ پہ پہنچے۔ اب میں عشق پڑھ رہا ہوں، بالکل عشق پڑھ رہا ہوں۔ قربانی کی جگہ پہ پہنچ کے حضرت ابراہیم نے آنکھوں میں پٹی باندھی، بیٹے کے پاؤں میں رسی، ادھر چھری چلائی، خدا نے جانور بھیج دیا، وہی گرم لہو ابراہیم کے بازو پہ، سمجھا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چل گئی ہے اور ابلتا ہوا لہو آ گیا۔ جلدی سے کر کے پٹی کھولی تو اسماعیل خود جانور طرف منہ آسمان کی طرف، میرے اللہ امتحان پاس، فرمایا اٹھ جا، خلیل ہے عاشق نہیں ہے۔ مولا حسین تو خلیل ہے عاشق نہیں، میرے مالک عاشق کیوں نہیں؟ فرمایا پٹی کیوں باندھی؟ جو بندہ گہرائی میں گیا ہوا نا مضمون کے، وہی بندہ توجہ کرے، پٹی کیوں باندھی؟ میرے اللہ میرا بیٹا تھا، فرمایا میرے عشق میں دوسری محبت آئی کیوں؟ واہ ابراہیم مجھ سے بھی عشق، بیٹے سے بھی محبت، تجھے نہیں خبر میں لاج شریک ہوں، میں شدت برداشت نہیں کرتا، میں تو شریکی برداشت کرتا۔ ایک ہاتھ میں بیٹے کا ہاتھ اور دوسرے ہاتھ میں لہو سے بھری ہوئی چھری۔ ابراہیم نے کہا میرے مالک پھر عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا انتظار کر دکھاؤں گا، میرا معیار عشق کیا؟ بڑا لمبا مضمون ہے جو لمحوں میں ختم کر، 10 محرم 1.25 لاکھ نبیوں کے وعدے کی تکمیل کے حسین نے ہتھیلی جیسے ریگستان کا انتخاب کیا، جہاں دور دراز تک کوئی چھاڑی کوئی سایہ نہیں تھا۔ اب یہ مصائب نہیں پڑھا، میں فضائل پڑھا۔ حسین وہاں رکے، حسین نے ترازوئے عدل لگایا، 1.25 لاکھ نبیوں کو کربلا کے ٹیلوں میں بٹھا، حسین عشق کا امتحان دینے لگے۔
صبح سے لے کے شام تک حسین دیتے رہے، یہ بھی لے، یہ بھی لے۔ اب یہ عشق ہو رہا ہے۔ 1.25 لاکھ نبی دیکھ، جس نے بیٹے کے لیے آنکھیں بند کی تھی وہ بھی دیکھ رہا، جو بیٹے کی جدائی پر رویا تھا وہ بھی دیکھ رہا، سارے نبی دیکھ رہے تھے اور حسین لٹائی رہا۔ عصر کا وقت آ گیا، کریم تنہا رہ گیا، فضائل سننا جو عشق سنتے، منہ آسمان کی طرف۔ اب مجھے نہیں پتا یہ جملہ میں اکیلا ہی لطف لوں گا یا میرا مالک کسی کو توفیق دے گا۔ تنہا حسین نے منہ آسمان کی طرف کرے گا، تو بھی یکتا، تو بھی لا شریک، تیرے جیسا بھی کوئی نہیں۔ بجنے کی ہاتھ اٹھے، 70% کے دل سے دعا لینے کا حسین کا تیرے جیسا بھی کوئی نہیں، میرے جیسا بھی کوئی نہیں، تو بھی لا شریک، میں بھی لا شریک، تو بھی یکتا، میں بھی یکتا۔ امتحان لینا تو نے ہے، دینا میں نے ہے، نہ میں ابراہیم ہوں، نہ میں یعقوب ہوں، نہ میں یوسف ہوں، اگر میرا امتحان لینا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ نہیں اٹھے تو پھر سننا کہوں بازار کے لیے۔ مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، نجف اشرف ہے، ایک عرش معلا ہے، ایک کربلا معلا کہتے ہی اسے ہے جہاں اللہ ہو۔ جن بندوں کے چہرے پہ اب بھی پریشانی ہے ان کے لیے جملہ دینے لگا ہوں، آج بھی کربلا جاؤ، حسین کی شریف میں سامنے لکھا ہے من زار الحسین فقط زار اللہ، جس نے حسین کی زیارت کی، حسین کی نہیں، اللہ۔ پیچھے رہ گئے، ان کے لیے اگلی دلیل دے دوں۔ اگر کربلا میں توحید نہ ہوتی تو کربلا کی سواری 70,000 حد سے افضل۔ مکہ اللہ کا گھر ہے، کربلا توحید کا مسکن۔ یہ جو 70,000 والی روایت ہم پڑھتے ہیں، میں منبر پہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کیا، یہ 70,000 تعداد معین نہیں۔ اگر 70,000 معین ہوتی تو پھر تو کربلا تل گئی تھی۔ پھر تو تل گئی کربلا۔ اگر مجھ سے دلیل مانگو گے تو میں دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں، مجھے غازی کی جلالت کی قسم ہے۔ امام خطبہ دے رہے تھے، کربلا کی زیارت کا اجر پڑھ رہے تھے، ایک سامنے سے شخص اٹھا، اسے کہا کربلا کی زیارت کا اجر کیا ہے؟ فرمایا ایک مقبول حج کا ثواب۔ اس کا مولا ایک مقبول حج اور ایک بار کربلا کی زیارت، فرمایا 7 مقبول حجوں کا ثواب۔ اس کا مولا 7 حج اور ایک بار کربلا جانا، فرمایا 7,000 حج کا ثواب۔ اس کا 7,000 حج اور ایک مرتبہ کربلا جانا، امام نے 70,000 حج کا ثواب۔ 70,000 حج کے بعد بندہ اٹھنے لگا، امام نے کہا چپ بیٹھ جا، کہیں ایسے نہ ہو کہ دنیا حج پہ جانا ہی چاہے۔ میں تجھے کربلا کی زیارت کا اجر بتاؤں کہ لوگ شوق کے زیارت میں مر جائیں۔ شرف ہے بھی آگے بڑھیں، برداشت ہے تھوڑا آگے بڑھیں۔ تو بھی یکتا میں بھی یکتا، تو بھی تنہا میں۔ امتحان یہاں نہیں، بادشاہ حسین ہم اب ایک جملہ آپ کو ممبر سے اتنا سنایا گیا ہے کہ میں جملہ پڑھوں گا
میں لفظ بھی پڑھوں تو آپ پورا جملہ ادا کر دیں گے، آپ پورا کلمہ پڑھ دیں گے کہ حسین علیہ السلام نے کربلا میں 10 محرم میں کہا حل من ناس. ترجمہ کیا کیا گیا تو اس کے ہے کوئی جو مجھ غریب کی غلط. کون سی مخلوق ہے جس نے حسین سے اجازت نہیں مانگی؟ میں چھت تک کتابوں کا ڈھیر لگا دوں. زمین نے کہا اجازت دے میں نگل لوں، ہوا نے کہا اجازت دے میں اڑا لوں، بادل نے کہا اجازت دے میں پٹ جاؤں، آسمان نے کہا میں ٹوٹ پڑوں، پہاڑوں نے کہا ہم گر جائیں، جنات نے کہا میں نے مار دے. ہر مخلوق حسین سے حکم مانگ رہے، مخلوق حکم مانگے اور حسین مدد. یہ صدائے نصرت تھی. مثلا میں کہوں کہ میں آپ کے سامنے ننکانہ میں آیا ہوں، میں قوم سے چاہتا ہوں میں تمہارا خطیب ہوں، مجھے اپنا گھر بنانا ہے، میری مدد کرے، تو یہ مدد. میں کہوں کہ میں اپنے شہر میں ایک امام بارگاہ بنا رہا ہوں، میری نصرت کرے. مدد ذات کی ہوتی، نصرت مشن کی ہوتی. حسین نے مدد نہیں مانگی اور نصرت بھی حسین کس سے کہہ رہے تھے؟ امام حسین تو رستے سے ساتھیوں کو بھیج رہے تھے، حسین تو خطوط کے تھیلے واپس کر رہے تھے. پھر نصرت کن سے مانگ رہے تھے؟ آؤ اگر ننکانہ کی سرزمین پہ اس نوکر کو یہ اعزاز ہے کہ اس دھرتی پہ یہ راز میں پہلی بار کھولنے لگا ہوں، تو مالک حسین کی ماں آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. حسین نے مخلوق سے نہیں کہا. 1.25 لاکھ نبی کربلا کے ٹیلے پہ بیٹھے تھے جب حسین نے نور توحید کو مخاطب کیا اور حسین نے کہا اگر کوئی اور اس کا امتحان لینا ہے تو میں پھر بھی حاضر ہوں. یہ کہنے کے بعد حسین نے نبیوں کی طرف دیکھا، ہے کوئی جو عشق میں حصہ ڈالنا چاہے؟ وہ یہ نہ کہنا کہ یہ کام تو ہم بھی کر سکتے تھے. آؤ اب بھی کہتا ہوں، آؤ. آدم کی آنکھوں پہ ہاتھ، نوح نے چہرہ پھیر لیا، ابراہیم کے گھٹنے زمین پہ آ گئے، یعقوب کا بدن کانپنے لگا، یوسف کا چہرہ اتر گیا. حسین نبیوں کی طرف دیکھے کہا مطمئن رہو، تمہیں بچانے تو میں آیا، تم صرف دیکھو، تکمیل میں. اور ضرور توحید کربلا میں کہ خدا کا سب سے ازلی ترین دشمن ابلیس پہنچا. اس کے بعد 1.25 لاکھ نبی بھی یہاں، آج نور توحید بھی ادھر. اس کا ہوا کیا ہے؟ جملہ کہنے کے بعد میری روح بھی کہاں سے اٹھ جائے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جملے کا قد پورا نہیں ہوتا کہ میں کہاں جا کے جملہ بولوں. ابلیس نے نور توحید سے مخاطب ہو کے کہا تیرے نبی آروں سے چیر ہوتے رہے تو نہیں آیا، تیرے نبی دیواروں میں چندے رہے تو نہیں آیا، آج تو کیوں آیا؟ آواز توحید تجھے یاد ہے جب میں نے تجھے اپنی درگاہ سے نکالا تھا اور تو نے میری درگاہ سے نکلتے ہوئے کہا تھا کہ میں تیری انسانیت کو گمراہ کروں گا، اور میں نے تجھے کہا تھا کہ تو میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. ہاں کہا تھا، تو میں اس کے بھروسے پہ کہا تھا. کہاں گئے وہ بندے جو حسین سننے آئے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ اس سننے آئے تھے؟ اس کے بھروسے، اس کے بھروسے، اس کے بھروسے پہ آج بندے کہتے گھر بناؤ اللہ کے بھروسے پہ، گاڑی خریدو اللہ کے بھروسے پہ، سفر کرو اللہ کے بھروسے پہ. مخلوق کے بھروسے کا نام خدا ہے، خدا کے بھروسے کا نام حسین. اس نے کہا اچھا تو یہ ہے وہ جس کی وجہ سے تو کہتا تھا کہ عشق مکمل ہو. ہاں یہ ہے. تو ابلیس نے کہا یہاں کیا ہونے لگا؟ فرمایا دیکھ کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ اس نے دے دیا. تو اب کیا ہونے لگا ہے؟
خدا نے کہا ابلیس تجھے یاد ہے تیرا میرا جھگڑا کس بات پہ ہوا ہے؟ ہاں سجدے میں. فرمایا وہاں بھی سجدہ تھا. یہاں پھر وہی بولے جملے کا رخ بدلو گا چہروں کی نظر بدل دو. وہاں میں نے انہیں کروایا تھا. یہاں یہ مجھے کر رہے ہیں. حسین کسی کا بھی قرضہ نہیں رکھتا. پلٹنے لگا ہے سجدہ پلٹنے لگا ہے. یہ مجھے سجدہ کرے. ابلیس نے کہا کیسے؟ فضائل پڑھ رہا ہوں اس راز بس یہی پہ بات ختم ہو گئی. فرا بیٹوں بھتیجوں بھانجوں کی لاشوں پہ لگا لہو سے وضو کر کے. ابلیس نے کہا پھر ایسے نہیں عشق دکھانا تو پھر پورا دکھاؤ. یہ سجدہ کیوں؟ صرف بیٹے اور بھتیجے اور بھانجوں کی لاشوں میں اور عشق مکمل. میں اسے سجدہ نہیں کر رہی. خدا نے کہا طاقت لگاؤ سجدہ ہو. اس اگر بھی ٹھیک ہے مجھے طاقت کا استعمال کرنے دے. کہ سورج سے پوری کائنات سے اپنی تمازت کو لپیٹو. اکیلے حسین کے جسم میں میں فضائل پڑھ رہا ہوں. ادھر سے سورج سوانیزے میں پہنچ گئے. نبیوں کے بدن کانپنے. اب جب عشق پورا ہونے لگا تھا تو اب حسین سجدہ کیسے کرے گا؟ اس میں سے یزید نے 9 لاکھ طاقتوں کو اشارہ کیا. 9 لاکھ تیر کمانوں میں. حسین سجدہ نہ کرے. سورج سوانیزے پہ آ گیا. کائنات سکتے میں آ گئی. آدم کی آنکھوں میں آنسو. نوح کے بدن پہ لرزاں. ابراہیم کے چہرے پہ سجدے. حسین سجدہ کر دے. حسین سجدہ کر دے. حسین سجدہ کر دے. حسین سجدہ کر دے. میرے شہنشاہ زخمی بدن سے اگڑائی گئی. حسین نے اللہ اکبر کہا. حسین کا سر کربلا کی زمین کی طرف بڑھا. کربلا کی زمین نے کانپنا شروع کیا. ریت اٹھنی شروع ہوئی. حسین کی زخمی پیشانی کربلا کے ذروں سے مس ہوئی. ادھر سبحان ربی الاعلی کی تسبیح گونجی. نبیوں کی آوازیں مرحبا حسین مرحبا حسین مرحبا حسین مرحبا حسین مرحبا حسین